اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حیات اموات۔ اس مسئلہ میں بھی سب سے پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ منشأ نزاع کو متعین کرنے کے بغیر کوئی بحث صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ چند تنقیحات آ رہی ہیں۔ شق نمبر 1، موت کا معنی انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے۔ یہ شق اتفاقی ہے۔ انسان کے لیے موت کیا معنی؟ اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شق نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت واقع ہوئی۔ یہ شق بھی اتفاقی ہے۔ شق نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بئی معنی واقع ہوئی کہ آپ کی روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکل گئی۔ یہ شق بھی اتفاقی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت اسی معنی میں تسلیم کی ہے۔ آج کل بعض مولوی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس مسئلہ کے اندر، اس شق کے اندر بھی اختلاف کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولانا سرفراز صاحب جو اس فریق میں ایک مستقل حیثیت کے حامل تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت اس معنی میں تسلیم کی ہے کہ آپ کی روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکل گئی۔ اب یہ 3 شقیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے اتفاقی۔ شق نمبر 4، روح کے نکلنے کے بعد آپ کا جسم مبارک میت ہو گیا۔ جب جسم پاک سے روح نکل گئی تو آپ کا جسم پاک میت ہو گیا، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میت کا اطلاق درست ہوا۔ یہ شق نمبر 4، یہ بھی اتفاقی ہے۔ آگے شق نمبر 5، 3 دن تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بغیر دفن کے پڑا رہا، یعنی تیسرے دن جا کے پیارے پیغمبر کے پاک جسم کو دفن کیا گیا تھا۔ 3 دن تک پڑا رہا، اس وقت روح پاک جسم میں داخل نہیں تھی۔
اس وقت روح پاک جسم پاک کے اندر داخل نہیں تھی۔ اس چیز میں بھی اتفاق ہے، اور نہ اس وقت روح کا جسم کے ساتھ تعلق حیات اور تعلق تصرف فی البدن۔ اس وقت روح کا تعلق کون سا تعلق؟ تعلق حیات اور تعلق تصرف فی البدن یہ نہیں تھا۔ 3 دن تک جو جسم پاک آپ کا پڑا رہا، اس وقت روح جسم کے اندر داخل نہیں تھی، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق تصرف فی البدن نہیں تھا۔ تعلق حیات دنیاوی، یعنی ایسا تعلق کہ جسم میں دنیاوی حیات پیدا ہو جائے، یہ دنیاوی حیات والا تعلق تصرف فی البدن والا تعلق نہیں تھا۔ یہ شک نمبر 5 بھی اتفاقی ہے۔ آگے شک نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو دفن کیا گیا، اس وقت بھی آپ کا جسم پاک میت تھا، اور میت سمجھ کر صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیا۔ جب صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم کو دفن کر رہے تھے، اس وقت بھی جسم پاک میت تھا۔ یہ شک نمبر 6 ہے، یہ بھی اتفاقی ہے۔ شک نمبر 7، دفن ہو جانے کے بعد آپ کا جسم پاک قبر پاک میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب دفن ہو جانے کے بعد آپ کے جسم پاک کا قبر پاک میں محفوظ رہنا، یہ بھی اتفاقی بات ہے۔ یہ شک نمبر 7۔ شک نمبر 8، دفن ہو جانے کے بعد روح پاک جو موت کے وقت نکالی گئی تھی، جسم مبارک کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ گئی یا نہیں، یہ شک اختلافی ہے۔ یہ اب تک اتفاق 7 شکیں آ چکی ہیں، تنقیحات 7۔ ان 7 تنقیحات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہ شک نمبر 8 کہ آیا موت کے وقت جو روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکالی گئی تھی، اب جسم کے قبر میں دفن کیے جانے کے بعد وہ روح آپ کے جسم پاک کے اندر لوٹا دی گئی، روح لوٹ کر واپس آ گئی یا نہیں، یہ شک اختلافی ہے۔ ہمارا مقابل فریق روح کے لوٹنے کا قائل ہے کہ روح جسم کے اندر واپس آ گئی، اعادہ روح فی الجسم العنصری ہو گیا، روح کو جسم پاک کے اندر واپس لوٹا دیا گیا۔ ہمارے نزدیک روح جسم کے اندر واپس نہیں آئی۔ اب یہ شک اختلافی ہے، شک نمبر 8، اس پہ نشان رکھنا ہے، یہ شک ہے اختلافی۔ آگے شک نمبر 9، اب اصل بات تو یہی ہے ہمارا مقابل فریق جو ہے وہ جسم کے اندر روح کے اعادہ کا قائل ہے، روح جسم کے اندر واپس آ گئی۔ آگے شک نمبر 9، شک نمبر 9، ممکن ہے آپ کو کوئی یہ کہے
جی ہم تو روح کے اعادہ کے قائل نہیں ہیں، روح جسم کے اندر واپس آ گئی ہے، ہم تو اعادہ کے قائل نہیں ہیں، ہم تو تعلق کے قائل ہیں۔ ہم اعادہ روح فی الجسم العنصری کے قائل نہیں ہیں، تعلق کے قائل ہیں۔ تو اب تعلق میں وضاحت کرنی ہے۔ یہ تعلق حیات، تعلق تصرف فی البدن، اس تعلق کے قائل ہو، یعنی روح تو رہے اپنے مستقر میں جنت الفردوس میں، اور وہاں سے روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ وہ تعلق بدن عنصری کے اندر تصرف کرے، بدن عنصری کے اندر کیا کرے؟ تصرف کرے، یعنی بدن عنصری کا میں اٹھنے کی، بیٹھنے کی، قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی، دیکھنے کی، سننے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے تعلق تصرف فی البدن العنصری، یا اسے یوں کہو تعلق حیات دنیاوی۔ جس طرح دنیا کی حیات میں جسم اٹھتا بیٹھتا قیام کرتا رکوع کرتا سجدہ کرتا تھا، اب ایسا تعلق پیدا ہو چکا ہے حیات کا، دنیاوی حیات کا، کہ اب جسم اٹھتا ہے بیٹھتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے قیام کود کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ تعلق اسے کہتے ہیں حیات دنیاوی والا تعلق، یا اسے کہتے ہیں تصرف فی البدن العنصری والا تعلق۔ تم اگر کہو کہ تعلق کے قائل ہو تو کیا ایسا تعلق قائم ہو گیا ہے؟ یہ شک نمبر 9۔ دیکھو، روح پاک کا جسم پاک کے ساتھ تعلق حیات دنیاوی یا تعلق تصرف فی البدن بعد الدفن قائم ہو گیا یا نہیں؟ یہ شک اس وقت ہوگی جب فریق مخالف اعادہ روح کا قائل نہ ہو۔ اب یہ شک بھی اختلافی ہوگی، لیکن یہ شک کب ہوگی؟ جب کوئی آپ کو کہتا ہے جی ہم تو روح کے اعادے کے قائل نہیں ہیں، روح کے اعادے کے قائل نہیں ہو، پھر کس کے قائل ہو؟ جی تعلق کے قائل ہو۔ کیا مطلب تعلق؟ جی ایسے تعلق کے قائل ہو، تعلق کے تصرف فی البدن، حیات دنیاوی والا تعلق، اس تعلق کے قائل ہو۔ اگر اس تعلق کے قائل ہو تو یہ اختلافی ہے، وہ سمجھے؟ یہ شک نمبر 9 ہے۔ بات کو سمجھتے جانا۔ اختلاف کیا ہے؟ روح واپس آ گئی، اعادہ روح نمبر 8، وہ اختلافی شک ہے۔ نمبر 9، روح واپس نہیں آئی، روح واپس نہیں آئی، لیکن اس کا بدن کے ساتھ تعلق تصرف فی البدن ہے، حیات دنیاوی والا تعلق ہے۔ یہ حیات دنیاوی والا تعلق ہے کہ جسم اٹھتا بیٹھتا ہے قیام کود کر کے نماز پڑھتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے، یہ دنیاوی حیات والا تعلق ہے۔ اگر یہ اس تعلق کے قائل ہوں تو یہ شک بھی کیا ہوگی؟ اختلافی۔ یہ 2 آئیں گی شکیں اختلافی۔ آگے دیکھو، شک نمبر 10، وہ کہیں جی بس جی روح کا تعلق ہے، لیکن اس تعلق کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، دنیاوی حیات کا تعلق ہو نہیں، برزخی حیات کا تعلق ہے۔ سمجھو تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ دنیاوی حیات والا تعلق نہیں ہے، برزخی تعلق ہے۔ جس طرح برزخی حیات کو جاننے والا اللہ، برزخی تعلق کو بھی جاننے والا اللہ۔
مجہول الکیفیت تعلق ہے، تعلق تو ہے لیکن تعلق ایسا نہیں ہے کہ یہ بدن اس کی وجہ سے کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، یہ تصرف البدن والا تعلق ہو نہیں ہے، حیات دنیاوی والا تعلق ہو نہیں ہے، تعلق ہے لیکن تعلق مجہول الکیفیت ہے، تصرف البدن والا تعلق نہیں ہے، حیات دنیاوی والا تعلق نہیں ہے، بلکہ برزخی تعلق ہے، حیات بھی برزخی، تعلق بھی برزخی، حیات کی کیفیت بھی جانتا ہے اللہ، اس تعلق کی کیفیت بھی جانتا ہے اللہ۔ اگر کہیں ایسا تعلق تو یہ شرک اتفاقی ہے، اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی ایسے تعلق کے قائل ہیں۔ بات کو سمجھو، اختلافی شرک کیا ہے؟ شرک نمبر 8 اور شرک نمبر 9۔ اب دیکھو شرک نمبر 10، روح مبارک کا جسم مبارک سے تعلق حیات دنیاوی اور تعلق تصرف البدن نہ ہو بلکہ ایسا تعلق ہو جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، بلکہ ایسا تعلق ہو جس کی حقیقت اور کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھے؟ اگر تم اس تعلق کے قائل ہو، اسے کہتے ہیں مجہول الکیفیت، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعلق مجہول الکیفیت، کوئی پتہ نہیں حقیقت کا، بس ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ تعلق کیسا ہے جی؟ تعلق کیسا ہے جی؟ کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے۔ ایسا تعلق بہرحال نہیں ہے کہ جسم اٹھ بیٹھے، جسم کھڑا ہو جائے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جسم کی آنکھ دیکھے، جسم کا کان سنے، روح جسم کے اندر کیا کرے؟ تصرف کرے۔ یہ تصرف کرنے والا تعلق نہیں، حیات دنیاوی والا تعلق نہیں، اس کے بغیر جی ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بغیر ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ نمبر 10، یہ اگر ہو تو یہ شرک بھی اتفاقی ہے۔ اختلاف گویا کہ کیا آیا؟ شرک نمبر 8، شرک نمبر 9، شرک نمبر 8، شرک نمبر 9۔ اور اگلی بات سمجھو، ماسٹر امین کی کتابوں میں جو اس کے خطبات وغیرہ سارے آج کل شائع ہو چکے ہیں، اس کے اندر بھی صاف بات موجود ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ مولانا سرفراز صاحب بھی لکھتے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ جب روح کے اعادہ کے قائل ہیں تو گویا کہ اصل اختلاف شرک نمبر 8 ہوگا، یہ 9 کی طرف بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ بات کو سمجھو، شرک نمبر کیا؟ 8۔ اصل اختلاف یہ ہے اعادہ روح، اعادہ، اب بات کو سمجھو، گویا کہ حیات کا اختلاف ہے ہی نہیں، حیات کا اختلاف کس کا ہے؟ اعادہ روح کا۔ حیات ایک اتفاقی بات ہے، حیات کیا ہے؟ اتفاقی عقیدہ ہے۔ جھگڑا اس میں ہے کہ حیات اعادہ روح والی حیات ہے یا نہیں ہے، تو اعادہ روح والی حیات نہیں ہے، تو حیات میں اختلاف نہیں، اختلاف کس میں ہے؟ اعادہ روح میں۔ اور سمجھو بات کو، اختلاف کس میں ہے؟ اعادہ
روح میں، اصل بات یہ بس وہ فریق قائل ہے روح کے لوٹنے کا، ہم منکر ہیں روح کے لوٹنے کے، بس وہ قائل ہیں روح کے واپس آنے کے، کہ روح واپس جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اعادہ روح فی الجسم العنصری، اور ہم کہتے ہیں روح واپس نہیں آتی، روح واپس۔ اصل اختلاف یہ ہے، شک نمبر 8، شک نمبر، بات سمجھے؟ اور اگر بہرحال وہ کہیں جی ہم اعادے کے قائل نہیں ہیں، تو پہلے ان کو کہو ان پر ذرا فتویٰ لگاؤ، کیا فتویٰ لگتا ہے؟ یہ جو اعادے کا قائل ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے تو فتوے آسان ہیں نا بھائی، ہمارے لیے تو جو فتوے لگاتے جاؤ، سوال یہ ہے ان کو کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو گویا کہ اصل اختلاف کیا ہے؟ اعادہ روح، اصل اختلاف کیا ہے؟ اعادہ روح فی الجسم العنصری، حیات میں اختلاف نہیں۔ یہی ان لوگوں کی چلاکی ہے، انہوں نے خواہ مسئلہ بنا دیا حیات ممات، حیات ممات، حیات ممات، اور مسئلہ ہے کہ اصل میں اعادہ روح ہے کہ نہیں ہے۔ حیات کا تو اختلاف نہیں ہے، اختلاف کس کا ہے کہ روح واپس آ گئی ہے یا نہیں۔ اب یہاں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ روح واپس آ گئی، اس کو ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں سے ہٹ کر جی حیات ہے، ہمارے آگے ہوتے ہیں سادے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں حیات نہیں ہے، لو جی ہے۔ بھئی کون کہتا ہے حیات نہیں ہے؟ حیات تو مان رہے ہیں، تو بات کو سمجھو، اختلاف کیا ہے؟ اعادہ روح والی حیات، اعادہ، آگے جائیے ذرا، شک نمبر 11، یہ شک نمبر 11 اسی 8 اور 9 کا خلاصہ ہے۔ 8 اور 9 کا کیا ہے؟ خلاصہ، یعنی حیات باعادہ روح در جسم عنصری، یہ 8 کا خلاصہ آ گیا۔ دوسرا، یا حیات بتعلق تصرف در بدن عنصری، یہ شک نمبر 9 کا خلاصہ آ گیا، سمجھے؟ تو مطلق لفظ حیات، مجمل لفظ حیات، مطلق لفظ حیات میں اختلاف نہیں، مقید حیات، کون سی حیات؟ حیات باعادہ روح فی الجسم العنصری، یا حیات بتعلق تصرف در بدن عنصری ہے۔ اب اصل اختلاف 8 اور 9 کا، اسی 8 اور 9 کا خلاصہ آ گیا شک نمبر 11 میں۔ آگے آئیے شک نمبر 12، اس قسم کی حیات جس میں اعادہ روح اور تعلق تصرف فی البدن نہ مانا جائے، سمجھو ذرا بات کو، ایسی حیات جس میں اعادہ روح بھی جسم کے اندر نہ ہو، تعلق تصرف فی البدن بھی نہ ہو، اور میت کا اطلاق بھی درست سمجھا جائے، یہ ہے نوع من الحیات۔ اس کو کیا کہتی ہیں؟ نوع من الحیات۔ کیا کہتی ہیں؟ نوع من الحیات۔ اس قسم کی حیات کے ہم منکر نہیں ہیں، اس قسم کی حیات نوع من الحیات، بات کو سمجھنا، نوع من الحیات یہ شک اتفاقی ہے۔ نوع من الحیات کیا؟ بدن میت ہے، بدن، بات سمجھو، بدن میت ہے، اس میت میں ایک قسم کی حیات قدر ما یتعلم او یتلذذ،
قدر ما یتعلم او یتلذذ، یہ ایک قسم کی حیات، نوع من الحیات، یہ اتفاقی چیز، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور سمجھے یہ وہی آ رہی ہے جو شک نمبر گویا کہ 10 میں تھی، شک میں نمبر 10 کے اندر کہ روح کا ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، برزخی تعلق، مجہول الکیفیت تعلق، اسی تعلق کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نوع من الحیات، اسی تعلق کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اور بات سمجھو، جس طرح شک نمبر 11 یہ خلاصہ تھی کس کا؟ 8 اور 9 کا، شک نمبر 11 کس کا خلاصہ ہے؟ 8 اور 9 کا۔ یہ شک نمبر 12 یہ خلاصہ ہے نمبر 10 کا، یہ خلاصہ ہے کس کا؟ نمبر 10 کا۔ اب اگر اس قسم کی حیات کہ لا تزیل عن المیت اسم الموت، میت کا میت رہے، میت کا میت رہے، اس پر میت کا اطلاق درست ہو، اور میت کا اطلاق درست ہونے کے باوجود ایک قسم کی برزخی حیات جس کی پوری حقیقت جانتا ہے اللہ، قدر ما یتعلم او یتلذذ، اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ شک بھی کیا ہے؟ اتفاقی ہے۔ اب مولانا سرفراز صاحب نے لکھی یہی ہے، لکھتے یہ ہیں، پھر آگے اس کو لے جاتا ہے یادہ روح کی طرف۔ اب حالانکہ نوع من الحیات میت میں ہو، میت کا میت ہو، اس میں نوع من الحیات اتنی کہ قدر ما یتعلم او یتلذذ، اتنی حیات ہو تو اس میں یادہ روح نہیں ہوتا۔ یادہ روح تو ہو جائے تو حیات کامل ہو گئی، یادہ روح ہو جائے تو پھر تو کیا ہو گئی؟ حیات کامل ہو گئی، وہ تو حیات دنیاوی ہو گئی۔ آگے لے جاتا ہے حیات دنیاوی کی طرف، بظاہر یہاں سے لیا، آگے لے گیا دنیاوی حیات پہ۔ اصل عقیدہ وہ ہے، لیکن اہل سنت اس کے قائل نہیں ہے۔ اہل سنت اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ اب یہاں سے لیا تاکہ اہل سنت کے نام کا دھوکہ بھی دیا جا سکے، یہ لے کے آگے اپنا عقیدہ لے لیا، کیا کہ روح جسم کے اندر واپس کر دی جاتی ہے، اعادہ روح ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسے نوع من الحیات بھی کہتے ہیں، حیات بسیطہ بھی کہتے ہیں، حیات برزخی بھی کہتی ہیں۔ حیات بسیطہ یعنی روح جس کے اندر جسم کے اندر موجود ہو نہ ہو، روح اندر آ جائے، حیات مرکبہ ہے۔ روح اندر آ جائے وہ کیا ہے؟ حیات مرکبہ ہے، کہ روح اور جسم کے مرکب ہونے سے حیات ہوئی ہے۔ وہ قائل ہیں حیات مرکبہ کے، یہ حیات کیا ہے؟ حیات بسیطہ۔ اس کو بعض علماء لکھتے ہیں حیات بسیطہ، بعض لکھتی ہیں نوع من الحیات، بعض لکھتی ہیں حیات برزخی، بعض کہتی ہیں ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی کیفیت جانتا ہے اللہ۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں، یہ مختلف کیا ہے؟ تعبیرات۔ اور یہ مسلک اہل سنت والجماعت کا چلا آ رہا ہے۔ اس مسلک کا اگر تم قائل ہو جاؤ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ گویا کہ اعادہ روح، یا تعلق کون سا؟ تعلق تصرف فی البدن۔ آگے آئیے، یہ شک نمبر 12 یہ خلاصہ ہوا کس کا؟ شک نمبر 10 کا۔ شک نمبر 12 خلاصہ ہے کس کا؟ شک نمبر 10 کا۔ اب شک نمبر 8 اعادہ روح فی الجسم العنصری، یہ اصل اختلاف ہے۔ جو شک نمبر 9 ہے نا، تعلق تصرف فی البدن، اس کے لیے ذرا تھوڑی سی بات سمجھتے جاؤ ذرا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ روح رہے باہر اور بدن میں تصرف کرے،
اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہاں روح اندر ہو یہ ہے حیات، وہ سمجھے، لیکن روح باہر رہے اور وہاں سے ایسا تعلق یہ جسم کھڑا ہو جائے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کی مثال ماسٹر امین دیا کرتا تھا نیند، چونکہ اس نے اپنا ایک مفروضہ بنایا تھا کہ نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے لیکن بدن میں تصرف کرتی رہتی ہے، کہ نبض چلتی رہتی ہے، سانس لیتا رہتا ہے، نبض چلتی رہتی ہے، روح نکل جاتی ہے، باہر رہ کر اس بدن کو زندہ رکھتی ہے۔ حالانکہ نیند کے اندر روح نکلنے والی بات ہی غلط ہے۔ روح نکل جائے اس کا نام موت ہے۔ نیند کے اندر روح نکلتی نہیں ہے، روح اندر ہوتی ہے۔ صرف روح نے جو بدن سے کام کرنا ہے نا ہوش حواس کا، نیند کے اندر ہوش حواس نہیں ہوتا، نیند کے اندر ہوش حواس نہیں ہوتا، بات سمجھے؟ تو اصل گویا کہ اختلاف بنتا ہے وہی شک نمبر 8، اعادہ روح اندر ہوگا تو دنیاوی حیات ہوگی، روح اندر نہیں ہوگا تو دنیاوی حیات نہیں ہوگی۔ اور برزخی حیات میں کیا ہوگا؟ روح باہر ہوگی، وہ برزخی حیات وہ بھی لا تشعرون کے درجے میں ہے، اس میں ایک قسم کا تعلق وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لا تشعرون کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور بس سمجھے تعلق بھی برزخی، حیات بھی برزخی حیات وہ بھی مجہول الکیفیت، حیات اس کی بھی پوری حقیقت کا پتہ نہیں، تعلق کی پوری حقیقت کا بھی پتہ نہیں، وہ بات سمجھے؟ تو اصل بات بنتی ہے یہ شک نمبر 10 یہ اتفاقی ہے، شک نمبر 8 اختلافی ہے۔ بس وہ قائل ہیں اعادہ روح فی الجسم العنصری کے، اس کے ہم منکر ہیں۔ اور آج کل جتنے دیوبندی ہیں سوائے یہ چند ایک غالیوں کے، سب قائل ہیں کہ صرف تعلق ہوتا ہے جس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، جسے نوع من الحیات کہتی ہیں۔ اب بظاہر ان کو حیاتی سمجھا جاتا ہے، ہمیں مماتی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ان علماء دیوبند کا عقیدہ سب ایک ہے، صرف چند غالی چکوالی، یہ چند غالی چکوالی یا ماسٹر امین کی ذریت وہ قائل اعادہ روح کی۔ خود مولانا سرفراز صاحب اعادہ روح لکھ کے، لیکن وہ اعادہ روح کے قائل نہیں تھے۔ لکھا ہے سارا اعادہ روح، لکھا کیا ہے؟ اعادہ روح، لیکن وہ اعادہ روح کے قائل نہیں تھے، وہ تعلق کے قائل تھے۔ کس کے قائل تھے؟ تعلق کے قائل تھے۔ یہ خامخواہ لکھنے کو شور ڈال دیا، مواد دے دیا چکوانیوں کو، عقیدہ رکھ لیا دوسری طرف۔ اس لیے ماسٹر امین اپنی زندگی میں کہا کرتا تھا کہ مولانا سرفراز صاحب کے بارے میں کہتا تھا یہ بھی اصل میں اندر سے مماتی ہے۔ یہ اس نے اپنے آپ کو الگ جو بنایا تھا اس کی وجہ یہی ہے، وہ کہتا تھا یہ مولانا سرفراز صاحب چونکہ شروع میں اشاعت التوحید میں رہا ہے، مولانا حسین علی کے شاگردوں میں سے ہے، اس کے اندر وہ مماتی والی رگ پہلے سے آ رہی ہے، وہ مماتی والی رگ ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان کی مکمل وہ حمایت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ فریق تو فتویٰ لگاتا تھا اشاعت التوحید پر، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب تو فتویٰ نہیں لگاتے تھے، وہ تو ہمارے بزرگوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہے ہیں ساری زندگی۔ پھر جب کہیں وضاحت کے طور پہ پوچھا بھی جاتا تھا تو کہتے تھے میں تو تعلق کا قائل ہوں۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے بات لاؤں گا، وہ خود کہتے ہیں اعادہ روح کا عقیدہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہے، اعادہ روح کا عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو وہ اعادہ روح کے قائل نہیں، اگرچہ لکھنے کو جو لکھ دیا تو بات کو سمجھو۔ اصل اختلاف کیا ہے کہ روح جسم کے اندر واپس آ گئی،
یہ روح لفظ اصل میں مؤنث ہے، اردو بولی میں یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جس طرح پٹھان مذکر مؤنث میں فرق نہیں کر سکتا نا، اس طرح روح کا معاملہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اب روح ہمیں معلوم ہے کہ ہے وہ مؤنث، لیکن کئی ساری جگہ پر آئے گا کہ بجائے مؤنث کے ہم بھی مذکر کہہ دیں گے۔ اب ہم بھی بجائے اس کے روح آ جاتی ہے ہم کہہ دیں گے روح آ جاتا ہے، روح نکل جاتا ہے، بات سمجھے؟ تو یہ لفظ ایک ایسا ہے اصل میں مؤنث ہے، بہرحال ہمارے استعمال میں مؤنث بھی ہماری استعمال ہوتا رہتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، اصل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اچھا جی، اب اصل اختلاف سمجھو۔ اختلاف گویا کہ کیا ہے؟ روح جسم کے اندر واپس آ گئی اور بالکل جس طرح دنیا کے اندر یہ جسم زندہ تھا اس طرح زندہ ہو گیا۔ ہمارا مقابل فریق اس کا قائل ہے۔ یہ کون سا فریق ہے؟ یہ صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ عام دیوبندی طبقہ جو سمجھا جاتا ہے نا، وہ عام دیوبندی طبقہ جو ان میں سکہ قسم کے علماء ہیں۔ مفتی رشید صاحب گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب گزرے ہیں، اب مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، یا اس قسم کے جتنے حضرات ہیں، ان کا عقیدہ اعادہ روح والا عقیدہ نہیں ہے۔ اعادہ روح اگر لفظ کہیں بولتے بھی ہیں تو مراد لیتے ہیں صرف تعلق والی زندگی مانتے ہیں۔ تعلق کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، زندگی بھی اللہ ہی جانتا ہے، تعلق بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہی اشاعت والے کہتے ہیں کہ تعلق بھی اللہ ہی جانتا ہے، زندگی بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سمجھے؟ لیکن چکوالی گروپ جو ہے، خصوصاً آج کل ماسٹر امین کی جتنی ذریت ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے اور بالکل یہ دنیا کی طرح زندہ ہو جاتا ہے، یہ حیات دنیاوی ہے۔ اچھا جی، انہیں ابھی تک پتہ نہیں، اللہ یتوفل پس کا پڑ گیا، ابھی آ رہا ہے سب کچھ، ابھی تو کچھ بنیاد قائم کرنے دو خدا کے بندو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ یتوفل میں ہے کہ روح نکل جاتی ہے نیند کے وقت، نکل کہاں جاتی ہے یہی سمجھاؤں گا، نہیں نکلتی انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ اصل اختلاف اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، آج کل بڑی مصیبت یہ ہے اصل اختلاف پتہ ہی نہیں، اور اسی اختلاف کے پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا شور و غل مچا ہوا ہے۔ مطلقاً حیات کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے کس کا؟ اعادہ روح فی الجسم العنصری، اعادہ روح فی الجسم العنصری، بس۔ وہ کہتے ہیں روح واپس آتی ہے حیات، ہم کہتے ہیں روح واپس نہیں آتی، روح واپس نہیں آتی، باقی رہا تعلق، اس کے ہم منکر نہیں ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کسی نص کے خلاف نہیں ہے۔ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے برزخی تعلق جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، یہ کوئی تعلق شرعی چیز نہیں ہے، یہ بزرگوں نے چونکہ لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اور کسی نص کے خلاف نہیں ہے۔ بات کو سمجھنا، ایک چیز بزرگ کوئی لکھ جاتا ہے اور نص کے خلاف، ہم نص کے مقابل کسی کی بات نہیں مانتے، نص کے مقابل کسی کی بات، لیکن ایک بزرگوں نے کوئی بات لکھی ہو اور کسی نص کے خلاف نہ ہو، کسی نص کے خلاف نہ ہو، تو ہم بزرگوں کی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں تعلق ہوتا ہے، اس قسم کا تعلق ہوتا ہے اللہ ہی جانے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ کسی نص کے خلاف
نہیں ہے. نس کے خلاف ہوتا تو ایک بزرگ نہیں لاکھوں بزرگ ہوتے. نس کے مقابل ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جب کسی نس کے خلاف نہ ہو اور بعض بزرگوں نے اسلاف صالحین نے لکھا ہو تو ہم اسلاف صالحین کو ماننے والے ہیں, ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں. ہاں, نس کے مقابل کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. اب اعادہ روح, ہمارا مقابل فریق قائل ہے کس کا؟ اعادہ روح. اعادہ روح فی الجسم العنصری, یہ ہے اصل اختلاف. آئیے اب شک نمبر 13. سن 86 کی ہماری تحریر ہے جو ماسٹر امین کے خطبات میں بھی شادی شائع ہو چکی ہے. ماسٹر امین کے مختلف مقامات پر جو فرار ہیں اور اس کے جھوٹ ہیں, یہ ایک لمبی ساری داستان ہے. میں اب تک ان چیزوں کو تحریر میں نہیں لا رہا تھا کہ غیر مقلدوں کو فائدہ ہو جائے گا, چلو غیر مقلدوں کے خلاف اس آدمی نے کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے. لیکن اس کے خطبات, پھر فتوحات صفدر اور علمی مجالس, ان کے اندر مختلف انہوں نے بڑے جھوٹ اکٹھے کر دیے ہیں. اس لیے اب ہماری مجبوری ہے, ہم نے بھی وہ چیزیں اب ساری وہ ترتیب دی ہوئی ہیں, صرف ان قریب کچھ مدت کے بعد انشاءاللہ وہ شائع ہو جائیں گی. سارا ماسٹر امین کا دجل اور تلبیس سب کچھ ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس وقت کی ہماری تحریر دریا خان کی موجود ہے کہ ہر میت جسم ذرہ ذرہ ہو جائے, جسم ذرہ ذرہ ہو جائے, تب بھی اس کے اندر ایک قسم کی حیات ہوتی ہے اور ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے. وہ سمجھے, ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے. یہ دریا خان میں ہماری جماعت کے بزرگ تھے مولانا غلام یاسین صاحب, جو پہلے ایک دن بھی ان کا تذکرہ ہوا. وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. مولانا عبدالستار توسوی کے ہم سبق ہیں, دورہ حدیث انہوں نے اکٹھا کیا ہے دیوبند سے. بڑا تکڑا مدرس عالم تھا. اب اس نے یہ تحریر لکھ کے دی تھی اور یہ تحریر سارے مشورے سے لکھی گئی تھی. اس میں یہ ہے کہ ہر میت حتیٰ کہ کافر, اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو گیا ہے. پیغمبروں کا جسم تو محفوظ رہتا ہے, اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ رکھتا ہے. کافروں کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے, اس ذرے ذرے کے اندر بھی ایک قسم کی حیات ہوتی ہے, برزخی حیات, جس کو اللہ ہی جانتا ہے. تعلق بھی ہوتا ہے, برزخی تعلق, جس کو اللہ ہی جانتا ہے. اب جو آدمی ہر میت کی حیات کا قائل ہو, اب ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جی حیات مانتے نہیں, ذرا اندازہ لگاؤ کتنا ظلم ہے. نبی علیہ السلام کی حیات تو درکنار, تمام انبیاء کی حیات کو درکنار, شہیدوں کی حیات تو درکنار, ہر میت کی حیات کے ہم قائل ہیں. ہر میت کی حیات کے ہم قائل ہوں. پھر بھی لوگ کہیں جی نہیں جی مماتی مماتی مماتی. پروپیگنڈا, صرف پروپیگنڈا کرتے جائیں. کتنا پروپیگنڈا کریں گے, آخر مرنا ہے انہوں نے. اچھا جی, اب آگے شک نمبر 13. یہ حیات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہو یا باقی انبیاء کے لیے بھی؟ اب پہلے تو مسئلہ حیات کا آ گیا. حیات کون سا اختلاف ہوا؟ حیات باعادہ روح. اسے بے شک اگر آپ خلاصہ یوں نکالیں, ایک حیات ہے تعلق والی, ایک حیات ہے اعادے والی. وہ سمجھے, ایک حیات ہے جس میں تعلق ہوتا ہے بس, جس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. ایک حیات ہے جس میں روح کا کیا ہوتا ہے؟ اعادہ.
اب ایک حیات ہے اعادہ والی، اس کے قائل وہ ہیں، ایک حیات ہے تعلق والی، اس کے قائل ہم ہیں۔ وہ سمجھے؟ ایک حیات ہے کون سی؟ تعلق والی، جس میں صرف ایک قسم کا تعلق، جس کی پوری حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ حیات برزخی، تعلق برزخی، شعور برزخی، ادراک برزخی، اور برزخ کے تمام معاملات کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ ایک یہ حیات، ایک حیات اعادہ والی، اس کو کہتے ہیں حیات دنیاوی۔ یہی شروع سے اختلاف ہے، حیات دنیاوی اور حیات برزخی۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے برزخی، اور وہ کہتے تھے دنیاوی۔ اچھا جی، اب یہ حیات دنیاوی یا برزخی، وہ سمجھے؟ دنیاوی یا دنیاوی کیا ہو گئی کہ روح واپس آ جائے، برزخی کیا ہو گئی کہ روح واپس نہ آئے۔ وہ سمجھے؟ روح واپس نہ آئے۔ ایک وہ حیات، ایک وہ ہے کہ روح واپس آ جائے، وہ حیات۔ اب یہ جو دنیاوی حیات ہے، یہ تم کس کے لیے مانتے ہو؟ صرف نبی پاک کے لیے یا تمام انبیاء کے لیے؟ یہ شک نمبر 13، شک نمبر آگے، شک نمبر 14۔ اگر وہ کہیں صرف نبی پاک نہیں جی، تمام نبیوں کے لیے، تو پھر تمام نبیوں کے لیے مانتے ہو یا نبیوں کے علاوہ شہداء کے لیے بھی مانتے ہو؟ اور بات سمجھے؟ یہ شک نمبر 14۔ صرف انبیاء کرام کی اس حیات کے قائل ہو یا انبیاء کرام کے علاوہ شہداء کی یہی حیات ہے؟ آگے نمبر 15، غیر انبیاء میں صرف حیات شہداء کے قائل ہو یا حیات شہداء کے علاوہ مومنوں کی حیات کے بھی قائل ہو؟ غیر شہداء کی حیات، غیر شہداء سے مراد ہوگا مومن۔ آگے نمبر 16، غیر شہداء میں صرف مومنوں کی حیات مانتے ہو یا کافروں کی حیات بھی مانتے ہو؟ بات سمجھے؟ اب حیات کون سی آ گئی ان کے عقیدے میں؟ اعادہ روح والی۔ اب یہ اعادہ روح والی حیات صرف نبی پاک کی یا تمام انبیاء کی یا انبیاء کے علاوہ شہداء کی یا شہداء کے علاوہ مومنین کی یا مومنین کے علاوہ کافروں کی؟ نوٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ فریق مخالف نام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے، حالانکہ ان کا عقیدہ ہر مردے کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اچھا جی، اب ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے اور جسم زندہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ ان کے نزدیک نبی پاک بھی، تمام انبیاء بھی، شہداء بھی، مومن بھی، کافر بھی۔ گویا کہ ان کے نزدیک نمرود بھی قبر میں زندہ ہے، ابو جہل بھی قبر میں، اندرا گاندھی بھی قبر میں زندہ ہے، فرعون بھی قبر میں زندہ ہے، عتبہ اور شیبہ بھی قبر میں زندہ ہے، عبداللہ ابن ابی بھی قبر میں زندہ ہے۔ وہ ہر کافر کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ زندہ بھی کس طرح کہ روح واپس آ گئی۔ اب جو آدمی ہر مردے کو زندہ مانے، ابو جہل کو بھی زندہ مانے، اب وہ کہے جی حیات النبی زندہ آباد، حیات النبی زندہ آباد، خود سوچو یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ بھئی حیات النبی کا لفظ تو وہ استعمال کرے جو صرف نبی پاک کی حیات کا قائل ہو، جو صرف نبی پاک کی حیات کا قائل نہیں، وہ تو ابو جہل کی حیات کا بھی قائل ہے۔
اب وہ نبی پاک کا نام استعمال کرے تو کر سکتا نہیں ہے۔ وہ تو اپنا عقیدہ صاف بتائے کہ جی ابو جہل نعرہ لگائے تو نعرہ لگائے حیات ابو جہل زندہ باد۔ وہ بات سمجھے، نعرہ لگائے تو کیا لگائے؟ ہاں، حیات نمرود زندہ باد۔ جب یہ نعرہ لگائے گا ہر ایک کو پتہ چلے گا، ہاں ٹھیک ہے اب پتہ چلا ہے۔ اس لیے وہ اپنا عقیدہ ہمیشہ چھپاتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، نبی پاک کا نام لیتے ہیں، نبی پاک کا نام لیتے ہیں صرف دھوکہ دینے کے لیے، اشاعت و توحید کو بدنام کرنے کے لیے، اشاعت و توحید کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ صرف نبی پاک یا انبیاء کرام کی حیات کے وہ قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک تو تمام مردے زندہ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ تمام مردے زندہ۔ اچھا جی، نور الحسن شاہ صاحب بخاری تنظیم اہل سنت کے صدر تھے۔ مولانا عبدالستار صاحب توسوی کی جو جماعت ہے تنظیم اہل سنت، اس تنظیم اہل سنت کے صدر تھے مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی حیات الاموات۔ کیا؟ حیات کہ سارے مردے زندہ ہیں، سارے مردے۔ اس کے شروع کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کوئی آدمی یہ پوچھے کہ اختلاف تو حیات النبی کا ہے اور تو نے نام رکھا ہے حیات الاموات، تو یہ نام تو نے کیسے رکھ دیا؟ تو شاہ صاحب لکھتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک کا نام ویسے مشہور ہو گیا حیات النبی، ورنہ اختلاف حیات النبی میں نہیں ہے، اختلاف ہے حیات الاموات میں۔ ہمارے نزدیک سارے مردے زندہ ہیں، اب ان کے نزدیک کیا ہے؟ تمام مردے زندہ۔ جب بھئی تم تمام مردوں کے زندہ ہونے کے قائل ہو تو تم جب بھی بحث کرو تو یہ کرو نا کہ تمام مردے زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر زندگی بھی کون سی کہ روح واپس آئی، اعادہ روح والی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے، لیکن وہ چستی چلاکی سے جی حیات النبی حیات النبی، نعرے بھی حیات النبی، روڈ کا نام حیات النبی، چوک کا نام حیات النبی، مدرسے کا نام حیات النبی۔ بھی اپنا مسلک کیوں چھپاتے ہو؟ سیدھا مسلک ذکر کرو، اب حیات ابو جہل، حیات نمرود، وہ ذرا نام رکھو نا مسجد کا، حیات نمرود جو تمہارا مذہب ہے، تقیہ کرتے ہو، خامخواہ چھپاتے ہو۔ اچھا جی، اب وہ طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ موضوع متعین کریں گے حیات النبی، آپ بھی موضوع ٹھیک ہے جی حیات النبی، نبی پاک زندہ ہیں یا نہیں، بحث ہوگی۔ میں چلے پہلے جس طرح مسئلہ بتا چکا ہوں سما کے مسئلے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو بحث بنانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب نبی پاک کے بارے میں اختلاف ہی نہیں، اختلاف ہے تمام مردوں کے بارے میں، تو ہمارے مقابل فریق کو جب بھی بحث متعین کرنا چاہیے تو کون سی کرنی چاہیے؟ تمام مردوں کی زندگی، تمام مردوں کی زندگی، اور زندگی بھی آگے کون سی واضح کر کے بتائیں، اعادہ روح والی زندگی ہے۔ لیکن وہ چلاکی کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر نبی پاک کی حیات کے بحث پہ آ جاتی ہیں، آپ بھی وہی بحث متعین کر دیتے ہیں سادگی کے ساتھ، پھر الٹا وہ بدنام کرتے ہیں جی یہ اشاعت و توحید والے نبی پاک کی ذات پر بحث کرتے ہیں۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کب کر رہے ہیں بحث؟ تو تم کر رہے ہو، ہم تو تمہیں کہتے ہیں جو تمام مردوں والی بات ہے اس پہ بحث کرو، تم اپنا عقیدہ چھپاتے ہو، تقیہ کرتے ہو، اور تقیہ کر کے آ کے نبی پاک کا نام استعمال کرتے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔
اچھا جی آگے آئیے ذرا، یہ ہو چکے ہیں شک نمبر 16، آگے شک نمبر 17۔ اعادہ، وہ جس طرح سما کے مسئلے میں تنقیحات میں بتایا ہوں، اگرچہ ساری زندگی لگا دو مقابل فریق تکیہ کرے گا، کبھی بھی اپنا عقیدہ واضح نہیں بتائے گا۔ یہاں بھی اب یہ اتنی تنقیحات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہماری تو زندگی گزر چکی ہے، 30 سال تقریباً ہو چکے ہیں اسی میدان میں، اب تک انہوں نے اپنا عقیدہ کبھی واضح نہیں کیا۔ اب آگے آپ کی زندگی کا دور شروع ہو رہا ہے، دیکھیں گے آپ متعین کرائیں ان سے، یہ کبھی بھی عقیدہ متعین نہیں کرتے، چونکہ اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، صرف ضد کرتے ہیں، ضد۔ اب اعادہ، یہ ایک اور تنقید آ رہی ہے۔ اگر وہ کہیں جی ہم اعادہ کے قائل ہیں، تو سوال یہ ہے کس اعادہ کے قائل ہو؟ اعادہ بالجملہ یا اعادہ فی الجملہ؟ لو تم قائل ہو اعادہ کے، بتاؤ کس اعادہ کے قائل ہو، اعادہ بالجملہ یا اعادہ فی الجملہ؟ اب پہلے تو وہ کہیں گے اچھا جی یہ کیا بالجملہ تے فی الجملہ، پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا جی بالجملہ کیا ہے تو فی الجملہ کیا ہے۔ اچھا جی اب بات کو سمجھو ذرا، یہ جس طرح دنیا میں جسم کے اندر داخل ہوتا ہے روح، اسی طرح روح کا اعادہ ہو جائے، بالکل دنیا کی طرح جسم کے اندر روح کا دخول ہو جائے، تمام اس جسم کے اندر روح کا کیا ہو جائے، دخول ہو جائے، جسم کے تمام اجزاء کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے، اسے کہتے ہیں اعادہ بالجملہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعادہ بالجملہ۔ اور اعادہ فی الجملہ وہ کیا ہوتا ہے سمجھو، اس میں جسم کے اندر روح کا اعادہ نہیں ہوتا، وہ لفظ اعادے کا ہے لیکن جسم کے اندر روح واپس نہیں آتی۔ فی الجملہ میں اس میں صرف ایک مانوی قسم کا تعلق، اعادہ فی الجملہ میں کیا ہوتا ہے، ایک مانوی قسم کا جسم کے ساتھ، جسم کے کسی جز کے ساتھ، وہ سمجھے جسم کی کسی جز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اعادہ فی الجملہ، اس کو کیا کہتے ہیں اعادہ فی الجملہ۔ بات سمجھے؟ تو تم کس اعادے کے قائل ہو؟ یہ جو اعادہ فی الجملہ ہوتا ہے نا، اس اعادہ فی الجملہ میں جسم میت رہتا ہے، اس اعادہ فی الجملہ کو اعادہ برزخی بھی کہتے ہیں، سمجھو اعادہ برزخی، وہ اعادہ بالجملہ جو ہے بالکل جسم کے اندر روح کی واپسی ہو جائے، اس اعادہ بالجملہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعادہ دنیاویہ۔ اس اعادے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ دنیاویہ۔ اور اعادہ فی الجملہ کسی جز کے ساتھ تعلق ہو جائے، روح جسم کے اندر واپس نہ آئے بلکہ کسی جز کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس اعادہ کو اعادہ فی الجملہ بھی کہتے ہیں اور اعادہ برزخی بھی کہتے ہیں۔ اس اعادہ برزخی میں یہ جسم میت کا میت رہتا ہے، اعادہ بالجملہ میں وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ اعادہ بالجملہ جسم کے اندر روح واپس آ گئی، دنیا کی طرح جسم کے اندر روح کا دخول ہو گیا، تو یہ مردہ جسم